بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو عزیزو، گزشتہ کل ایک موضوع تھا جس پہ میں بات کر رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کے تعلق سے اور ان کے حقوق، وہ بھی مردوں کی طرح سے گھر سے باہر نکلی پھریں اور سارے وہ کام انجام دیں۔ تو بہرحال تفصیل ہے اور لمبے مضامین ہیں، اگر قرآن و سنت سے اس پر ساری آیات اور دلائل پڑھ کے بتاؤں تو بہت لمبی چوڑی اس پر ایک کہنا چاہیے کہ اس کی تشریح ہوگی۔ میرے عزیزو، ایک مسلمان کو تو صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ عز و جل کا جب حکم سامنے آئے تو جھک جائے تسلیم، سر تسلیم خم۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں میرے عزیزو۔ الاسلام، وہ چھوٹے چھوٹے طلبہ جو صف اول میں پہلی کلاس میں پڑھتے ہیں، گردن بطاعت نہادن میزان، اپنی گردن کو فرمانبرداری کے لیے جھکا دینا، رکھ دینا، اے اللہ جو آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر، اس میں یہ نکالنا کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں اور ایسا کیوں۔ یہ ایمان کی شان نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ظاہر ہے میں انہی سے تو مخاطب ہوں، تو میرے عزیزوں پھر عورتیں نکل کے باہر جاب کرنے کے لیے، رات کی نائٹ شفٹ ہے اور ڈے شفٹ ہے، اور آفسوں میں ہیں اور خلوتوں میں ہیں، اور اپنے باس کے ساتھ اور اپنے سر کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ فائل لیے ہوئے وہاں بیٹھی ہے اس کے آفس میں، جی وغیرہ وغیرہ، وہ تو سب تفصیلات ہے۔ لیکن میرا منشا یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو اللہ کا یہ فرمان بتا دیا گیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، تم گھر میں رہو جم کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بتا دیا گیا فرامین کثیرہ، ایک فرمان نہیں، فرامین کثیرہ، اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کی تاک جھاک میں ہو جاتا ہے۔ لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مضطرہ، اور بہت ساری ایسی آیات اور ایسی دلائل اور ایسی چیزیں ہیں کہ میں اس کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمان کے کان میں پڑے۔ لیکن ابھی جو گفتگو تھی وہ تو اس پہ چل رہی تھی، کل میں نے کہا تھا کہ میں آپ حضرات کو دنیا دار ایک شخص، سوویت یونین کا جو صدر تھا، صدر میخائیل گورباچوف آخری والا، اس نے جو بات لکھی ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس نے کیا لکھا ہے عورتوں کو باہر نکال، اس لیے کہ میرے عزیز یہ لوگ تو اپنی عقل سے چلتے ہیں نا، اور عقلوں سے بیٹھ کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، مجھے اور آپ کو تو اللہ عز و جل نے اپنے یہاں سے ایسا مکمل، مدلل، جامع، کامل، جی اور حکمتوں سے لبریز ایسا نظام حق سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا اور اسمبلی میں بیٹھنا اور کیا قوانین چلانے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ آج ہی یہ جو موجودہ حکومت بننے جا رہی ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ ہی کے نفاذ میں امن ہے، ایسا امن کہ یہ ساری دنیا کفر ڈرتی ہے، اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر کہیں شریعت اسلامیہ میں آئی ہوئی حدود و قصاص نافذ ہو گئی اور وہاں ایسا بے مثال امن قائم ہوا تو ساری دنیا میں اس کا چرچا شروع ہو جائے گا۔ ڈرتے ہیں اس بات سے، اس لیے اس کو دھوکہ دے کر اور میڈیا پر طرح طرح کی چیزیں پھیلا کر بدنام کرتے ہیں، یہی ان کا ہے۔ اور لیکن یہ سب مکڑی کے جالے ہوتے ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، دیکھ لیجیے آپ، ہواؤں میں اڑ گئی ساری قید اور مقاید اور ساری پلین اور سازشیں سب اللہ نے ہوا میں اڑا دی، نہ معلوم کتنے 100 برس پیچھے اپنے منصوبوں میں پہنچ گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں اور بھائیوں کہ یہ تو ہم تو دین والے ہیں، الحمدللہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ یہ پڑھا کرو اور اس پر دل سے ایمان لاؤ کہ جو بات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہو جائے گی اور صحیح سچی بات ہے، پھر ہمیں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ لیکن یہ دنیا والے
ان کا میں سنانا چاہتا ہوں. یہ صدر میخائیل گورباچوف کو آخر میں کیا ہوا جی، اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے پروسترائکا، اور اس کتاب میں اسٹیٹس آف وومن، یہ حضرت مفتی تقی صاحب نے اپنے اس میں 2-3 جگہوں میں پیراگراف نقل کیا ہے. اس میں یہ صدر میخائیل گورباچوف عورتوں کے بارے میں کیا کر رہا ہے. آج اس وقت جن دنوں میں لمحات اور ساعات میں ہم بیٹھے ہیں نا، میڈیا پر خوب اچھالا جا رہا ہے کہ یہ ایک طبقہ آ گیا ہے اب ایک ملک کے اندر جو عورتوں کے حقوق ہو جائیں گے اور ہیومن رائٹس ختم ہو جائیں گے اور بہت وہ ہوگا اور یہ ہوگا. اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، کل میں نے بتایا تھا، جو عزت، جو شرف. سنو میرے بھائیوں، اس نے لکھا ہے کہ ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا، اور اس کو گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کیے اور پیداوار میں کچھ اضافہ بھی ہوا، اس لیے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کام کر رہی ہیں. لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. یہ دنیا کا ایک کافر نن مسلم، کیوں؟ اس لیے کہ وحی آسمانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر جو خیر و برکت دنیا آخرت کے اعتبار سے ہے، جب آدمی اسے دیکھ لے. ارے میاں، تقریباً 30 سال کی بات ہوگی جب سعودیہ میں سب حدود و قصاص نافذ تھی، تو وہاں یونائٹڈ نیشن والوں نے جب کچھ اعتراضات کیے تو انہوں نے بتاؤ تمہارے ملکوں میں کتنی چوری ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے ملکوں میں کتنے زنا ہوتے ہیں، بتاؤ تمہارے ہاں کتنے قتل ہوتے ہیں. تو وہاں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور یہاں چند سو کی تعداد میں تھے. چند سو بھی نہیں تھا، اس سے بھی کم. سب چپ رہ گئے، خاموش. بہرحال سنو تو، اچھا، ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، وہ نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے. تو کیا کہہ رہا ہے وہ؟ لہذا میں اپنے ملک میں پروسترائکا کے نام سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں. اس میں میرا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے، اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جائے. سن لو جتنے بیان سن رہے ہو، دنیا دار ایک لیکن تلخ اور کڑوے تجربے. مگر آدمی اگر عقل سے ذرا سوچے اور غور کرے، یہ عورتیں کالجوں میں بے پردہ پھریں، بازاروں میں بے پردہ، بے حیائی، لڑکے لڑکی کی محبتیں اور موویز اور فلمیں، ایک دوسرے کو دیکھنا اور باتیں، اور یہ ساری چیزیں اسلام کا نظام اللہ عز و جل کا دیا ہوا ہے. حد زنا کی سزا تو بہت سخت. سن رہے ہو بھائی؟ حد زنا کی سزا تو بہت سخت. ایک طرف کوڑے غیر شادی شدہ، اور شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، زمین کو اس سے پاک کیا جائے گا. لیکن میرے پیارو، پہلے سے دیکھو بچنے کے کتنے طریقے بتائے. مردوں سے کہا نظریں نیچی رکھو، عورتوں سے کہا نظریں نیچی رکھو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں خلوت میں تنہائی میں جمع نہ ہو. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا دیکھنے کو آنکھوں کا زنا سمجھو، زنا ہے. کانوں سے مت سنو باتیں ایک دوسرے کی غیر محرم. دل میں خیالات نہ لاؤ، یہ سب دل کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھوں کا زنا. مسافے ملاؤ اور ملو جلو آپس میں مت کرو، اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. جتنے مقدمات اور اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. پھر آگے جا کے یہ کہا کہ اس طرح زنا ہوتے ہوئے 4 آدمی اچھی طرح سے دیکھ لے. جی، جیسے سرمدانی کے اندر سلائی ڈالی جاتی ہے تو جا کے تب حد زنا نافذ ہوتی ہے. لیکن پہلے سدباب کتنا کیا مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ نے اپنے تکملہ فتح الملم میں، جو مسلم شریف کی شرح ہے، جی تکملہ ہے، اور شرح اس کے اندر لکھا کہ یہ آدمی اب انسان رہا بھی نہیں، گویا کہ انسانیت سے گزر کر حیوانوں کے درجے میں پہنچ گیا، تب اس پر یہ سزا نافذ کی جا رہی ہے. تو یہ کہتا ہے صدر میخائیل گورباچوف کہتا ہے میں ایک تحریک چلا رہا ہوں، اور اس تحریک کا مقصد وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جائے. اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے، ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اسی طرح ہماری پوری قوم تباہ ہو جائے گی. ہاں، لکھا اس نے ایک جگہ، یہی وجہ ہے کہ ہم پریس میں، عوامی تنظیمات میں، کام کے مقامات میں اور خود گھروں میں ایسے گرما گرم مباحثے منعقد کر رہے ہیں جن میں اس سوال پر بحث کی جا رہی ہے کہ عورت کو اس کے خالص نسوانی مشن کی طرف واپس لانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے.
That is why we are now holding heated debates in the press, in public organization, at work and at home about the question of what we should do to make it possible for women to return to their purely womanly mission. پیورلی وومنلی مشن کہہ رہا ہے، خالص ان کے نسوانی مشن کی طرف. ارے ظالمو، اسلام یہی تو شروع سے کہتا ہے پیورلی اور وومنلی مشن. عورت کو اللہ نے عجیب الگ خلقت اور الگ انداز اور الگ بناوٹ اور اس کا طرز اور اس کی ساری چیزیں، اس کے اندر سے باہر سے اس کا مزاج اور طبیعت اور اس کی ظاہری بدن کی پوری ساخت و بناوٹ بالکل جدا اور الگ. اسے کیوں ان کاموں میں دھکیل رہے ہو؟ اور بھی کہتے عورت کو آزادی دے دی، عورت کو ہم نے بڑھا دیا، عورت کو ترقی دے دی اور عورت کو حقوق دے دیے. میرے عزیز اور بھائیوں، ظلم کر دیا عورت پر، اس بیچاری کو بازاروں میں نچا دیا، اس بیچاری کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. ہاں، بچوں کے ولادت، بچوں کا تولد، بچے بھی جنے اور وہ بوجھ بھی اٹھائے اور پھر ان کا بڑا کرنا اور ان کو پالنا اور اسی طرح گھر کی چیزیں اور یہ سارا سب کچھ، اور اس کے بعد پھر وہ کاموں پہ جائے اور ادھر ادھر دھکے کھاتی پھرے. میرے عزیز اور بھائیو، اسلام کا نظام دیکھو. ہاں، اسلام کا نظام دیکھو. اسلام کہتا ہے مردوں ان پر خرچ کرو تم. جی ہاں، ان پر جتنی تمہاری وسعت ہو تو ان پر خرچ کرو. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. تمہاری اولاد کے لیے ذریعہ بن رہی ہے وہ، تو تم ان کو کھلاؤ پلاؤ اور جیسی تمہاری وسعت ہو، جیسی تمہاری گنجائش ہو، جیسا تم کھاتے پیتے ہو ان کو بھی کھلاؤ پلاؤ. کتنی عزت اسلام نے دی، کیسی شاہی زندگی، بادشاہی زندگی عورت کو دی کہ بالکل مزے کے ساتھ شاہی پیلس اور محل میں بیٹھ، اور یہ باہر کے کام اور یہ ساری ذمہ داریاں تو ہم کریں گے، ہم سے سنبھالیں گے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو، ایک ہماری عقل ہے جس سے ہم سوچ کر کوئی نظام بنائیں، کوئی کام کریں اور آگے کے لیے بڑھیں، اور ایک وہ ہے کہ ہم اپنی عقلوں کو اللہ عز و جل کے حکم کے نیچے لا کے کھڑا کر دیں اور سونپ دیں. یہ جو دنیا والے آج طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے مسائل لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مان لو اور یہ کر لو اور یہ کر لو. وہ ایک مرتبہ بڑے صاحب جب زندہ تھے اسی ملک میں جہاں پر آج کل اتھل پتھل ہو رہی ہے، تو وہ ایک یونائٹڈ نیشن کا ایک وفد آیا، تو انہوں نے ایک شخص کو ایک کو بھیجا ان میں سے جو انگریزی بات کر سکتے تھے، اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو آئے ہو تم، ٹھیک ہے چلو باتیں کرو، لیکن سنو چند باتیں سن لو. نمبر 1، نظام تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، اس بارے میں بات نہ کرنا. نمبر 2، رائٹس آف وومن، وومنس رائٹ، یہ جو عورتوں کے حقوق ہیں اور ہیومن رائٹس وغیرہ بات نہ کرنا. ہمارے پاس پورا اس کا ایک نظام مکمل طور پر موجود ہے. شریعت نے پورے حقوق، یہ بڑوں کے، یہ چھوٹوں کے، یہ بچوں کے، یہ ان کے، یہ عورتوں کے، یہ بیواؤں کے، یہ بیوی کے، یہ شوہر کے، یہ وارث، یہ مورث، یہ فلاں، جی وہ پورا ایک نظام ایسا ہے. رے بھائی، شریعت اور اسلام کے نظام کو تم کہاں چیلنج کرنا چاہتے ہو؟ ظالموں، تمہیں ہوا بھی نہیں لگی اس کی. زکوٰۃ اور وراثت کا صرف ایک یہ 2 چیزوں کا نظام اگر شریعت کے مطابق کسی ملک میں نافذ ہو جائے، دنیا میں نافذ ہو جائے، تو غربت کا اسی دن خاتمہ ہو جائے گا. پھر سے جملے کو سنو، بزرگوں نے بات لکھی ہے اور پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ. الحمدللہ میں مذہب اسلام کو ویسے نہیں کہ بس ایک اندھی تقلید کے طور پر، ہر حکم پر ایسی اللہ نے بصیرت اور ایسی چیز دی ہے کہ میں تو کہتا ہوں اسلام کے اللہ کا مذہب ہونے کی اور مذہب برحق اور دین اسلام کے دین حق اور دین صحیح اور دین فطرت ہونے کی کسی کو اگر عظیم الشان دلیل دیکھنی ہو تو وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ شریعت، یہ نظام زندگی ہے. عورتوں کے کیا حقوق، بچوں کے کیا ہیں، بڑوں کے کیا ہیں، چھوٹوں کے کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں، استاد کے کیا ہے، ماں کے کیا ہے. ارے کہاں کسی کے پاس حقوق ہے؟ کیا بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس اور انسانوں کے حقوق کی؟ تم کو کیا ہوا لگی ہے؟ آؤ پڑھو، مطالعہ کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نظام زندگی کا. اور حجت اللہ البالغہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اسی پر کہ شریعت اسلامیہ نے جو نظام اور جو جامع شریعت ہم کو دی ہے دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. اس کی حکمتیں اس میں لکھی ہے.
آدمی کی عقل پڑھ کے حیران رہ جائے کہ وہ ایک شخص جو کسی کالج میں نہیں گیا، اسکول میں نہیں گیا، کہ کوئی اس کا ٹیچر نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی ٹیوشن نہیں، کسی سے نہیں پڑھا، دلائل سے یہ بات اور تاریخ سے مکمل طور پہ ثابت ہے اور ہر شخص اس کو مانتا ہے دوست و دشمن، لیکن کسی سے نہیں پڑھا، اور پھر ایسی جامع شریعت اور نظام کا کامل و مکمل نظام دیا ہم کو کہ دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان آتے رہیں گے اور تشریح اور شرح کرتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے اور پھر نئے آتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور تب تک مکمل نہیں ہوگی۔ اور کیا عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی چیز کوئی بات سے ٹکرا رہی ہو یا کچھ باتیں ایسی کہی ہو کہ اس وقت کے لیے کہہ دی اور ایک صدی کے بعد وہ سب ٹوٹ کے ختم ہو گئی۔ عام متن سائنس دانوں کی یہ چیزیں ٹوٹتی رہتی ہے۔ جی ہاں تو بہرحال بس یہی عرض کرنا تھا، میں نے کہا آپ حضرات کو یہ سناؤں، اور یہ باتیں ہمیں مذہب اسلام کو میرے بھائیوں پوری بصیرت کے ساتھ ماننا چاہیے، شرح صدر کے ساتھ ماننا چاہیے، اور یہ خاص بات ذہن میں رکھنا، جب شریعت کا کوئی حکم معلوم ہو پھر وائے اور کیوں اور کیسے اور کس طرح یہ نہیں کیا کرتے۔ مثلا شریعت کا حکم معلوم ہوا کہ عورت کو تنہا سفر نہ کراؤ، مدت سفر اور سفر کی وہ اگر ہے مساوت تو تنہا مت بھیجو، تو اب یوں ارے نہیں کوئی شرج نہیں، ارے نہیں سیفٹی، ارے حفاظت ہے، یہ حکم کیوں دے دیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ عز و جل ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی شریعت میں گنجائش ہے، لیکن اس کے طریقے ہیں، جائے گی وہ کام کرے گی، شوہر کی ذمہ داری میں ہے جب تک کہ جب وہ شادی ہو گئی اور شادی سے پہلے والدین اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور پھر اگر یتیم ہو وہ بیوہ ہو گئی اور شوہر نہیں ہے یا کوئی بات ایسی ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہو رہی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے پورے نظام ہے، ایک طریقہ ہے۔ اور بہرحال تو اس لیے بس آج کا مضمون اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔